سنو، اگر آج تمہیں کسی چیز کی کوئی محرومی ہے یا کسی کے دیے ہوئے دکھ بہت اذیت دے رہے ہیں اور تم اللہ سے اس کی مدد اور معجزات کی تلاش میں ہو، تو سنو، تم اپنی کوئی پاکیزہ صفات تلاش کرو جو تم میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ تم اپنی قدر و منزلت کو پہچانو گے نا، تو ان قریب جاگتی آنکھوں سے وہ معجزاتی خوشیاں پاؤ گے جس کا تم نے کبھی اندازہ بھی نہ کیا ہو۔ ایک حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی خوبصورتی نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہاری شکلیں دیکھتا ہے، اس کی نظر تو تمہارے دلوں اور اعمال پر ہوتی ہے۔ اگر آج تم اپنی سوچ، نظریات اور ترجیحات میں ایک مثبت تبدیلی لے آؤ گے تو بدترین حالات میں ہی اللہ کی بہترین عطا پالو گے۔ جانتے ہو وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ انتہائی ناممکن حالات میں معجزات کے در کھول دیتا ہے؟ اکثر لوگ اس بے یقینی میں ہوتے ہیں کہ کیا اللہ واقعی معجزے کرتا ہے، اور اگر کرتا بھی ہے تو ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں؟ تو سنو، قرآن خود اشارہ دے رہا ہے، سب طرح کی تعریف تو اللہ کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ کہ ان پر جن پر غصہ ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔ اور جانتے ہو، جب اللہ انتہائی ناممکن وقت میں معجزہ کرتا ہے تو یہ دو نشانیاں بار بار تمہارے سامنے لاتا ہے، جس کی پہلی اور اکثر نشانی تو یہ ہے کہ جب تمہیں ہمہ وقت یہ فکر لاحق رہنے لگے کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، اور تم اپنے قیمتی وقت اور وقار کو ضائع کرنے کے بجائے جدھر دنیا چل رہی ہے چل نہ پڑو، جہاں خواہشات نفس کو دھکیل رہی ہے وہاں گر نہ پڑو، تو سمجھ لینا کہ یہ ایک خاص اشارہ ہے ان معجزاتی خوشیوں کی جانب جن سے اللہ ان قریب تمہیں نوازنے والا ہے۔ اور جانتے ہو اللہ کن لوگوں کو جلد معجزات کی راہ دکھاتا ہے؟ تو یاد رکھنا، اللہ کو وہ لوگ بہت محبوب ہوتے ہیں جو اس کی بھیجی آزمائش کو صبر سے گزار کر تسلسل سے دعا جاری رکھتے ہیں۔ جان رکھو، تمہاری تسلسل سے مانگی دعا تمہارے نصیب میں جلد ایک خوبصورت چینج لے کر آتی ہے، اور تمہارے نصیب میں موجود دشوار رکاوٹیں زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ تمہاری بار بار مانگی دعا تمہارے گمان سے بڑا اجر رکھتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہوں۔ تم اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اور ہم نے تمہاری دعا سن لی۔ اس کی تو شان ہی یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو عطا بھی فرما دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ ناممکن حالات میں معجزے کی دوسری بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تمہارے لبوں پر درود پاک اور استغفار کی تسبیح جاری ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ ان قریب تمہارے حق میں معجزہ خاص ہونے والا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ مجھے مایوس ہو جانے والے شخص پر بہت تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار موجود ہے۔ اللہ کا قرآن معجزاتی عطا کے بارے میں 3 جگہوں پر اس کی واضح دلیل دے رہا ہے کہ وہ کن لوگوں کے لیے ناممکن حالات میں معجزات کی دید کرواتا ہے اور وہ کون سی حقیقی نشانیاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلا رہا ہے، اور اللہ بڑا فراغ دست اور دانا ہے، اور وہی تو ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جسے دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی ملتی ہیں۔
اللہ فرماتا ہے یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے رستہ بنایا اور پھر اس میں سے تمہیں باخیریت گزروا دیا۔ اگر آج تم اور ساتھ ہی عطاؤں کے انتظار میں ہونا تو یہ دو باتیں ضرور جان لو۔ پہلی بات کہ اس زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ پتہ ہے جب تمہارا امید بھرا وہ ایک آنسو رب کی محبت کے سمندر میں گرتا ہے تو لہروں میں سرگوشیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر رب کی رحمت کا جوش تمہارے لیے وہ انجان در کھولتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، کیونکہ مقدر کی تقسیم تو اسی وقت بدل جایا کرتی ہے جب کوئی ٹوٹا انسان اللہ کی بارگاہ میں انتہائی تکلیف کی حالت میں آنسوؤں سے دعا مانگ لیتا ہے۔ وہ دعا ان قریب قبولیت پا کر اس کے حق میں معجزہ خاص ہونے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود اشارہ دے رہا ہے، اور یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ بس تم اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے تو یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ ہی غم کرو، اور خوش ہو جاؤ اس منزل کا جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے، اور ہر وہ چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہو جائے گی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔